أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 148 اور 149 یہ شامل ہے۔ قرآن مجید کے جز نمبر 6 کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور اس ابتدائی آیت کے اندر جہر بالسوء جو کہ ایک اہم اصطلاح ہے اس کا تذکرہ ہے۔ جہر بالسوء کیا ہے؟ جہر کہتے ہیں بلند آواز کو، اونچی بولنے کو جہر کہتے ہیں۔ جیسا کہ نمازیں جو ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، جہری نماز ہے اور سری نماز ہے۔ سری سے مراد سر سے ہے، سر کہتے ہیں آہستہ کو، یعنی وہ نمازیں کہ جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے۔ باقی 3 نمازیں جہری نمازیں ہیں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتے ہیں، تو اس کو جہری بولتے ہیں۔ تو جہر کا جو لفظ ہے یہ اونچی بولنے کے لیے آتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر، جہر کے ساتھ دوسرا لفظ ہے سوء۔ سوء کہتے ہیں بدگوئی کو، برائی کو، نازیبا گفتگو کو، یا ہر ایسی چیز کہ جو کہ منکر ہو یا شرعی احکام کے خلاف ہو، ان کی روح کے خلاف ہو، تو اس کو سوء کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جہر بالسوء سے مراد یہ ہوگا کہ نازیبا یا غیر معروف گفتگو کرنا اور بلند آوازوں سے بولنا، چیخنا، اس سب کو جہر بالسوء کہیں گے۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں اس کے بارے میں ایک رولنگ ارشاد فرما رہے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ کو جہر بالسوء من القول، باتوں کے اندر، گفتگو میں بلند آواز سے نازیبا گفتگو کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ چیخنا، دھاڑنا اور بدگوئی کرنا، اونچی آوازوں سے بولنا، شور مچانا اللہ کو پسند نہیں۔ آگے ایک استثناء شامل ہے جہر بالسوء سے، منع تو کر دیا لیکن ساتھ ہی فرمایا الا من ظلم، ہاں مگر اس شخص کو الاؤ ہے بلند آواز سے بولنا، من ظلم، جس شخص پر ظلم ہوا ہے، من ظلم، جس شخص پر ظلم کیا گیا ہے، وہ بلند آواز سے بولے تو اس کو گویا کہ اجازت ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا جو مظلوم ہے وہ بلند آواز سے شور مچاتا رہے اور اتنا شور مچائے کہ انسانی جو حدود ہیں، جو انسانی ظرف ہے، جو انسانی مروت ہے، اس کو بھی پامال کرے اور اپنا ظلم لوگوں پر اس انداز میں واضح کرے کہ اس کے اندر جو بدلہ ہے، قرآن مجید کے جو بدلے سے متعلق قوانین ہیں کہ جس شخص پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو توڑ نہ دے۔ چونکہ جو مظلوم ہے وہ ایک طرف تو اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے، شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے کراس کر جاتا ہے۔ مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، قرآن مجید کے اندر متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مظلوم کو بدلہ وہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن کب، کیسے بدلہ لے گا، اس کے لیے شرائط موجود ہے، کتنا بدلہ لے گا یہ بھی شرط موجود ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تمہیں سزا دی جائے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تو تم صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب گویا کہ حد باندھ دی۔ دوسری جگہ پر
سورۃ المائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ، بڑی مشہور آیا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر بھی ہم نے یہ لکھ دیا تھا، فرض کیا تھا، ساری دنیا کے انسانوں پر، سب ادیان پر یہی قانون لاگو ہوتے ہیں کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والعین بالعین، والاذن بالاذن، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اس طرح جو دوسرے زخم ہیں ان کا بھی بدلہ اس کو لینے کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے۔ 25ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت سورہ شورى کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل دیا جا سکتا ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو 3 مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سورہ مائدہ کا رکھے، اسی طرح سے 14ویں پارے سے غالباً سورہ نحل ہے وہاں سے رکھا، اس طرح سے 25ویں پارے میں سورہ شورى سے رکھا، اور یہ والا مقام بھی آیت نمبر 148 سورۃ النساء، سب جگہوں سے ثابت ہو گیا کہ مظلوم اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن ان سب جگہوں پہ، ان چاروں جگہ پہ، سورہ مائدہ میں، سورہ نساء کے اندر، اور اسی طرح سے سورہ شورى میں، سب جگہ پہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو پھر تمہیں اللہ رب العزت اپنی جناب سے بہترین بدلہ دیں گے۔ معاف کرنے کی ترغیب کیوں دی گئی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ مثلا یہاں پر یہ فرمایا گیا او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو، اور وہاں پر سورہ مائدہ کے اندر یہ فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو شخص صدقہ کر دے یا معاف کر دے۔ اسی طرح سے سورہ شورى کے اندر بھی یہی ہے فمن عفا واصلح، جو شخص معاف کر دے۔ یہ معاف کرنے کی ترغیب تو دی گئی ہے، حالانکہ بدلہ لینے کی اجازت دی گئی لیکن معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے محض فتنے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے یا سٹیپ بیک کر دے، فرمائے کہ روز قیامت، روز محشر میں وہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس کا بدلہ لے گا، گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے کر دی۔ یہ معافی کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ معافی کی ترغیب دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بدلہ لینے پہ آتے ہیں اور جب شریعہ بھی اس کو الاؤ کر دے، اس کو سپورٹ مل جائے، تو اب وہ انتہائی ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ رد عمل کے اندر جو شخص آتا ہے تو وہ جذباتی ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید تو بات کر رہے ہیں انصاف کی کہ بدلے کے اندر اب تم نے انصاف لینا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو میک شور نہیں کر سکتی کہ مظلوم حد کو کراس نہیں کرے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ریاست کا کوئی قانون موجود ہے، کوئی متعلقہ ادارہ موجود ہے جو ظالم کے خلاف ایکشن لے، مظلوم کو بدلہ لے کر کے دے، تو وہ تو ایک لائن کھینچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ظلم ہوا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر انفرادی چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان حد کو کراس کر جاتا ہے، جذبات کے اندر آ کر کے انسان جو ہے وہ انصاف کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ محبت کا جذبہ ہو، چاہے وہ غصے کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ ہو، انتقام کا جذبہ ہو۔ تو انسان چونکہ کمزور ہے، اس کی نفسیات کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو گویا کہ وہی جو تھوڑی دیر پہلے ظالم مظلوم تھا، اب وہ کیا ہو گیا؟ ظالم ہو گیا۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر جو رویوں کی تبدیلیاں ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو جذباتی رویے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی خرابی، ویسے تو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ رویوں کے اندر اعتدال نہیں ہے، رویوں کے اندر بے اعتدالی ہے، رویوں کے اندر غلبہ حال موجود ہے، رویوں کے اندر مبالغہ آرائی موجود ہے، شدت پسندی موجود ہے۔ اب کیا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے، کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو وہ بھی حد سے بڑھ کے، گویا کہ محبوب کو اپنے لیے ایک بت بنا لینا ہے۔ شرک صرف دعویٰ کر کے نہیں ہوتا کہ یہ بت ہے، میں اس کو خدا مانتا ہوں تو میرے اب یہ اس کو شرک کہہ دیں گے، نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پامال ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے، گویا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف چھوڑ دیا، آپ نے اس کی محبت میں اندھی عقیدت میں آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ فرمایا حب الشیء یعمی و یسم، کس چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب للہ، جو شخص محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے غصہ کرے نفرت کرے وہ بھی اللہ کے لیے۔
اعطا للہ کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، منع للہ کسی کو کچھ روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان. 4 شرطیں جب اس نے کر لی، فرمایا کہ گویا کہ ایسے شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو مظلوم کیا کرتے ہیں؟ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ان چاروں مقامات پر معافی کا ہی ساتھ میں ترغیب دی گئی ہے فوری طور پر، کہ اگر تم معاف کر دو، اگر تم معاف کر دو. کیونکہ مظلوم کو حق دیا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے انصر اخاک الظالم او المظلوم، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. عرض کیا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ ظلم سے روکو، اس کو ترغیب دو. جو بھی اپنا آپ کا ایریا آف انفلوئنس ہے، آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کریں اور ظالم کو ظلم سے باز رکھیں. آپ ترغیب دے سکتے ہیں، آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ اس کے جو قریبی ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں اس کے اوپر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص فلانی برائی میں مبتلا ہے، فلانے ظلم کے اندر مبتلا ہے، تو آپ اس کو روکیں. فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جہر بالسوء من القول، باتوں کے اندر بلند آواز سے برے بول بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے. وکان اللہ سمیعا علیم، اور ہیں اللہ سننے والے جاننے والے. ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو یعنی اونچی آواز سے کوئی خیر کا جملہ بولو، او تخفوہ یا پھر تم اس کو چھپا کر کے کوئی خیر کا کام کرو یا بات کرو، او تعفو عن سوء یا تم برائی کا بدلے میں معافی دے دو، معاف کر دو، عفو درگزر کر دو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک ہے اللہ عفو قدیر. اللہ کی صفات کا استعمال قرآن مجید کے یہ معجزات میں سے ہے، کلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ انداز ہے. عفوا یہ اللہ کی صفت کا یہاں پہ استعمال کیا گیا، یہ عفو سے ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ دعا ہے. اب اس میں عفو کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، عفو درگزر، معافی دینا. فرمایا اللہ عفو بہت معافی دینے والے ہیں، قدیر قدرت رکھتے ہیں. قدرت کس پر رکھتے ہیں؟ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ جو ظالم ہے اس کو خود پکڑیں گے، اس کو سزا ملے گی. اور اللہ رب العزت جو مظلوم ہے اس کو تسلی، حوصلہ، سہارا دیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات غنی ذات ہے. اللہ رب العزت سميع نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن، اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير محمد وآله